سلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء وأهل بيته الأتقياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا جد له ولا ند له ولا زد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيقنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ اور بے انتہا فضل شکر اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر رمضان المبارک کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان اللہ کا مہینہ ہے.
حدیث پاک میں ہے کہ فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النیران، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وصفدت الشیاطین، اور شیاطین جو ہے وہ جکڑ لیے جاتے ہیں، مردۃ الجن، یہ صفدت الشیطان کی تفسیر کی کہ جو جن کی نسل سے شیاطین ہیں ان کو جکڑا جاتا ہے، انسانوں کی شکل کے شیطان باقی رہتے ہیں۔ جنت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے، اور جہنم اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی کا مظہر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رحمت دکھائی ہے تو جنت کی صورت میں، اور غضب کے لیے جس کو مظہر بنایا وہ جہنم کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو کہا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جنت مظہر رحمت کا، تو جب جنت کے دروازے کھلتے ہیں تو زمین پر عام طور پر جو جنت کی فضا ہے، جنت کی جو بہار ہے، وہ اعمال دنیا میں انسانوں میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو حصول ہے وہ ہر مسلمان کے لیے ادنا سی محنت کے ساتھ بھی اس کو پانا یہ لازم قرار ہو جاتا ہے، اور ہر بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پا لیتا ہے، اگرچہ وہ تھوڑی سی ہی مشقت کرے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پا لیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس آدمی نے روزہ رکھا رمضان کا اور ایمان کے ساتھ، اور اس کو اپنے لیے اچھا تصور کرتے ہوئے، اور فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، تو یہ آدمی جو ہے اس کے جو سابقہ ذنوب ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ ذنوب ذنب کی جمع ہے، ما تقدم من ذنبی، ایک ہے معصیت، ایک ہے سیئہ، اور ایک ہے خطیہ، اور ایک ہے ذنوب۔ معصیت کہتے ہیں نافرمانی کو، معصیت نافرمانی کو، یعنی گناہ کے جو شعبے ہیں، طبقے ہیں، وہ چار طرح کے ہیں۔ معصیت نافرمانی کو کہتے ہیں، اور سیئہ برائی کو کہتے ہیں، اور خطیئہ غلطی کو کہتے ہیں، اور ذنوب جو ہے کوتاہی کو کہتے ہیں۔ تو حدیث میں جس کے معافی کا ذکر ہے وہ ذنوب ہے، یعنی کوتاہیاں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن جو معصیت ہے، سیئہ ہے اور خطیہ ہے، یہ معاف نہیں کرتے۔ تو جب ذنب کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کوتاہی کی معافی چاہ رہے ہیں،
لیکن سیئہ، معصیہ اور خطیہ اس کی معافی نہیں ہے، اس کی معافی توبہ کے ساتھ ہے۔ ما تقدم من ذنبی، مانا ذنب جو کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دیتے ہیں، سابقہ جتنی بھی ہوئی ہے وہ ساری معاف۔ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ ایمانا واحتسابا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ، اور جس نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تراویح کی نماز پڑھی، فرمایا قیام رمضان کیا، اس کے بھی اللہ تعالیٰ جتنی کوتاہیاں ہیں جو ذنب سے تعلق رکھتی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ ہمارے ہاں عبادت میں بھی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ پورا سال خاموش رہنے والے بعض حضرات رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اس بات پر بھی بحث شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ تراویح جو ہے یہ 8 رکعت ہونی چاہیے، یہ 20 رکعت نہیں ہے، اور یہ 8 رکعت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 پڑھی اور 20 نہیں پڑھی، اور یہ اور وہ اور یہ اور وہ، اس طرح کر کے عبادت کے اندر بھی رخنہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ شاید ہم یہ بات کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا علمی اور بہت بڑا مدبر مفکر تصور کرنے لگ جاتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ دیکھیں یہ بات ذہن میں بٹھائیں کہ آپ بیماری کی حالت میں گلی میں بیٹھے ریڑھی بان سے دوائی کا نہیں پوچھتے ہیں، بلکہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ مجھے چیک کرو، وہ چیک کرتا ہے، اس کو آپ اپنی بیماری بتاتے ہیں اور وہ آپ کی بیماری کے مطابق آپ کو دوائی بتاتا ہے۔ دوائی وہ حالانکہ اپنے پاس سے دیتا نہیں ہے، وہ لکھ کر دیتا ہے کہ یہ دوائی اسٹور سے لے لو، اتنی بات کا 1000 روپیہ لے لیتا ہے، اتنی بات کا 200 لے لیتا ہے، 500 لے لیتا ہے، پھر جتنی اس کی شہرت ہے اتنی اس کی فیس ہے۔ دوائی وہ نہیں دیتا، صرف دوائی کو سلیکٹ کرتا ہے، سجیسٹ کرتا ہے کہ یہ آپ لے لیں، یہ کھا لیں، اتنی بات کا وہ 2000 1000 500 200 لے لیتا ہے، اور آپ بھی دگڑم دگڑم اسی کے پاس جاتے ہیں اور کسی ریڑھی بان سے نہیں پوچھتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی عقل کام کر رہی ہے اور آپ خود کو جو ہے معتبر سمجھ رہے ہیں اور ایک عقل مند آدمی خود کو تصور کرتے ہیں، اس لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت آپ کا پھدو پنا ظاہر ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی بیماری کے لیے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور جب شریعت کا مسئلہ آتا ہے تو بھوسڑو اس آدمی کے پاس جاتے ہیں کہ جس کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، اور اس سے جا کے پوچھتے ہیں کہ مجھے تو بتا، اور میں جو ہے 20 رکعت نہیں پڑھوں یا 8 پڑھوں یا 20 پڑھوں۔ یہ مسئلے کا تعلق اس ریڑھی بان سے کیا ہے، اس ڈاکٹر سے کیا ہے، اس کسی اور نکر پہ بیٹھے ہوئے کسی شخص سے کیا ہے؟ اس کا تعلق کسی عالم سے ہے، حدیث کی کتابوں سے ہے اور شرع سے ہے، اس آدمی سے ہے جس کا شب و روز اللہ اس کے رسول کے دین کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ جب تو اس کے پاس جائے گا، اس سے پوچھے گا، وہ تجھے بتائے گا کہ شریعت کیا ہوتی ہے، دین کیا ہوتا ہے، مسئلہ کیا ہوتا ہے، اس کو کیسے سمجھا جاتا ہے، کیسے اس پہ عمل کیا جاتا ہے، اس کے کتنے طرق ہوتے ہیں، کتنی اسناد ہوتی ہیں، اسناد کو کیسے پرکھا جاتا ہے، طرق کو کیسے دیکھا جاتا ہے، پھر ضعیف اور ثقہ کے فرق کو جو ہے کیسے پرکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد فیصلہ کر کے بتایا جاتا ہے کہ یہ معاملہ شریعت کی روح سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روح سے اس طرح ہے، اس طرح نہیں ہے۔ یہ ایک عالم بتا سکتا ہے، جاہل نہیں۔ 10 دن یہاں وہاں لگاتے ہیں اور آگے اپنی طرف سے شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں حدیث کی کتاب اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھ لیں کہ کسی بھی بندے کے یہ کہنے سے کہ یہ حدیث ہے اس سے متاثر نہ ہو۔ حدیث کی کتاب جو ہے اس کے اندر ہر طرح کی
حدیث کو ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ بات ذرا سمجھنا، ایک آدمی ڈاکٹری پڑھ رہا ہے، ڈاکٹری، تو اس کے اندر وہ بیماری کے لیے جو جو دوائیاں ہیں، جو جو فارمولے ہیں، ان کو وہ یاد کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ اس بیماری میں جس چیز سے پرہیز کرنا ہے ان چیزوں کو بھی پڑھ رہا ہے۔ تو کوئی پوچھے کہ یار آپ تو ڈاکٹر بن رہے ہیں، تو پرہیز والی چیزیں جو ہے یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کو تو چاہیے کہ بس جو مریض کو صحت کے حوالے سے دوائی دینی ہے بس اس کو پڑھیں، وہ دے دیں، باقی پرہیز والی چیز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ جی اس لیے تاکہ جس کو میں صحت کے حوالے سے دوائی دوں گا اس کو پرہیز کے حوالے سے بتاؤں گا کہ ان چیزوں سے بچنا ہے، کیونکہ دوائی دینا ہی ڈاکٹری نہیں ہے، بلکہ ایسی چیزوں کو بتانا جن سے بیماری پھیل سکتی ہے، ان سے پرہیز کروانا، یہ بھی اصل فہم ہے، اصل سمجھ ہے۔ تو جیسے ایک ڈاکٹر صحت اور پرہیز کے حوالے سے ساری دوائیوں کو جانتا ہے، اسی طریقے سے حدیث کا بیائی ہی یہی تعلق ہے۔ اب کون سی حدیث ایسی ہے کہ جو اس لیے حدیث کی کتابوں میں لکھی ہے کہ یہ بیان کر کے اس پہ عمل کروایا جائے، اور بعض احادیث ایسی ہیں کہ وہ اس لیے ذکر کی ہیں کہ بتایا گیا ہے کہ یہ حدیثیں غلط ہیں، لہٰذا ان سے بچا جائے، ان سے پرہیز ضروری ہے۔ اب حدیث کے نام کے اوپر لوگ کہتے ہیں یہ تو حدیث ہے اور اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں۔ نہ، حدیث تو ہے لیکن اس کا حکم تو دیکھو کہ حکم کیا ہے۔ ہو سکتا ہے ہو تو حدیث لیکن حکم یہ ہو کہ اس سے بچنا ضروری ہے، ہو تو حدیث اور حکم یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنا ضروری ہے، اور آپ حدیث سمجھ گئے جس سے بچنا ضروری تھا اس پہ عمل کرنا ضروری سمجھ گئے اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا، تو یہ آپ نے کوتاہی کی ہے۔ نکر پہ بیٹھے ہوئے کسی بے دھڑک آدمی سے پوچھ کے اس نے آپ کو بتایا کہ ابو حنیفہ نے 20 رکعت تراویح کر دی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی، 20 نہیں پڑھی ہے، یہ اس بے ایمان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت ہے، پیغمبر علیہ السلام پر یہ اس کا جھوٹ ہے اور لوگوں کے سامنے فریب ہے، اور اس طرح سے وہ بدگمانی پیدا کر رہا ہے کہ حضور نے ایسا کیا، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ جس طرز سے مسئلے کو بیان کرنا چاہیے اس طرز کو سمجھنا یہ ضروری ہے، اس کے بغیر مسئلہ سمجھ نہیں آ سکتا۔ اب حدیث جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ حدیث اس معنی میں بھی ہے کہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے اور اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اب بخاری کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی سباتۃ قوم فبال قائما، آپ ایک قوم کی گھاٹی پر آئے، آپ نے کھڑے ہو کر قضاء حاجت کی۔ اب یہ جو کھڑے ہو کر آپ نے قضاء حاجت کی کسی عذر کی وجہ سے کی، اب کوئی کہے حدیث میں آیا ہے، کل کو ادھر دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو کے اور موتنا شروع کر دے اور کہے کہ یہ حدیث میں آیا ہے، تو یہ بے وقوف ہے۔ کیوں؟ پڑھا تو حدیث میں، آیا تو حدیث میں، لیکن اس کا حکم اس کو پتہ نہیں ہے، یہ عمل حضور کا کس وقت ہے، کس نوعیت میں ہے، کس سبب سے ہے، اس سبب کو جانے بغیر اس پر عمل کرنا سوائے جہالت اور حماقت کے اور کچھ بھی نہیں۔ اب آگے جی اور تو کوئی کام نہیں ہے کہ جب 20 رکعت نہیں ہے، یہ تو 8 رکعت ہے، 20 رکعت نہیں 8 رکعت ہے۔ دیکھیں قیام اللیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نمازوں کو کہتے ہیں کہ جن نمازوں کو آپ 11 مہینے رمضان کے علاوہ تہجد پڑھتے ہیں، وہ قیام اللیل ہے۔ اور قیام رمضان جو ہے وہ نماز ہے جو آپ علیہ السلام نے تراویح کی صورت میں پڑھی ہے رمضان المبارک کے مہینے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں تراویح صرف 3 دن پڑھی ہے، صرف 3 دن۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف 3 دن پڑھی ہے، تو ہم 4 دن کیوں پڑھیں، ہم 5 دن کیوں پڑھیں؟ اور وہ طبقہ جو کہتا ہے تراویح 20 نہیں 8 ہے، اس سے کوئی پوچھے کہ تم پورا رمضان تراویح کیوں پڑھتے ہو، تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ پورا رمضان اس لیے پڑھتے ہیں کہ صحابہ نے پڑھی ہے۔ کس نے پڑھی ہے؟ صحابہ نے پورا رمضان پڑھی۔
نمبر 1، حضور نے 3 دن پڑھی، یاد رکھنا، اور صحابہ نے پورا رمضان پڑھی۔ اگلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن تراویح پڑھی ہے وہ متصل بعد العشاء نہیں ہے، یعنی عشاء کی نماز کے فوراً بعد جیسے ہم پڑھتے ہیں ایسے نہیں تھی، بلکہ آپ گھر تشریف لے جاتے تھے، پھر آپ جب آپ کا دل کرتا آدھی رات کو واپس تشریف لاتے، صحابہ بیٹھے ہوتے اور آپ تراویح پڑھاتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متصل بعد العشاء نہیں پڑھی بلکہ آدھی رات کو پڑھی، اور جو کہتے ہیں کہ تراویح 20 نہیں 8 رکعت ہے، وہ بھی تراویح عشاء کے متصل بعد پڑھتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھی، اس پر بھی عمل نہیں ہے، کسی اہل حدیث کہلانے والے جو غیر مقلد ہیں ان کا عمل نہیں ہے۔ حضور نے 3 دن پڑھی، یہ پورا رمضان پڑھتے ہیں۔ دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد العشاء متصل نہیں پڑھی، یہ متصل پڑھتے ہیں۔ تو سوال ہوتا ہے کیوں پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں صحابہ نے پڑھی۔ اچھا جی، اب تیسرا سوال ہم کرتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ تراویح متصل بعد العشاء پڑھنے میں آپ نے اعتماد کیا صحابہ پر؟ صحابہ پہ اعتماد کیا۔ نمبر 2، آپ نے پورا رمضان تراویح پڑھنے میں اعتماد کیا صحابہ پہ؟ حضور نے تو 3 دن پڑھی، آپ نے صحابہ پہ اعتماد کیا کہ صحابہ نے پورا مہینہ پڑھی۔ کیا وجہ ہے، کیا جرم ہوا صحابہ سے کہ متصل بعد العشاء پڑھنے میں ان کے اوپر اعتماد ہے اور پورا رمضان پڑھنے میں بھی صحابہ پہ اعتماد ہے، اور تراویح کی جو رکعات ہیں ان میں جو ہے صحابہ پر اعتماد کیوں نہیں ہے؟ یعنی تراویح 20 رکعت ہے، یہ جو بات ہے یہ بھی صحابہ سے ثابت ہے، تو اس بات میں صحابہ پہ اعتماد کیوں نہیں ہے اور پہلی 2 باتوں پہ کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ نفس پرست ہیں۔ نفس پرست اس کو کہتے ہیں جس کا دل کرے مانے، دل نہ کرے نہ مانے۔ یہ دین نہیں ہے، حرامی پناہ ہے۔ حرامی پناہ جو ہے وہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے جو اسلام نے کہا ہے وہ مانو، یہ نہیں کہ یہ میرا دل کیا تو مانا، دل نہیں کیا تو نہیں مانا۔ اب لوگ آتے ہیں 3 طلاقیں بیویوں کو ٹھوک کے دے کے آ جاتے ہیں، استاد جی ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دے دی، کیا کریں؟ بس ہو گئی، کیا کریں؟ گھر پہ بھیجے؟ پھر جاتے ہیں، مل گیا جی کوئی اہل حدیث مل گیا، اچھا جی 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 ہو گیا۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ 3 کو 1 کرتے ہیں جو 3 ہے اس کو 1 کرتے ہیں۔ کیسے 1 کرتے ہیں؟ کہ دیکھنا حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 مجلس کی 3 1 ہے۔ یہ لفظ حدیث میں دکھا دو نا، الٹی چھری سے کاٹ دو میرے کو۔ یہ لفظ دکھا دو کہ حضور نے کہا جو 3 ہے وہ 1 ہے، کہیں بھی نہیں کہا۔ یہ ان کی فہم ہے۔ ابو رکانہ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ طلقت زوجہ، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، قضا و قضا، اتنی اور اتنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ ما اردت الا واحدہ، اللہ کی قسم اٹھا کے بتاؤ کہ تم نے 1 سے زائد کی نیت نہیں کی؟ اس نے کہا واللہ ما اردت الا واحدہ، اللہ کی قسم 1 سے زائد کی نیت نہیں کی۔ آپ نے فرمایا فرجا، 1 ہو گئی ہے، جا۔ یعنی صحابی سے قسم اٹھوائی۔ اگر 1 مجلس کی 3 4 5 10 50 طلاقیں ایک ہی تھی تو حضور قسم کیوں اٹھوا رہے ہیں؟ کیوں قسم اٹھوا رہے ہیں کہ قسم کھا کے کہے کہ تیری نیت 1 کی تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 سے زائد جو تھی وہ ہوتی تھی۔ دوسری بات، اگر کوئی بندہ آپ کے پاس آ کر یہ کہے کہ لفظ طلاق تو میں نے 3 دفعہ استعمال کیا لیکن دی میں نے 1 ہے، نیت میری 1 کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے آ جاتے ہیں اور بتا دیتے ہیں یہ سچ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ فیصلہ ہو سکتا تھا۔ لیکن آپ جب دنیا سے چلے گئے، شارع علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، تو اب یہ صورت ہے کہ کوئی میرے پاس آ کے کہے دی اس نے 3 اور مجھے کہنا میں نے تو 1 دی ہے، تو میرے پاس کوئی ذریعہ ہے کہ جبرائیل میرے پاس آ کے مجھے بتائیں گے؟ نہیں ہے نا۔ جب نہیں ہے تو شرعی طور پر، قانونی طور پر، عدالتی طور پر یہ آئین بنا ہے
صحابہ کرام کا اجماع ہے اس بات کے اوپر، ایک مجلس کی 3 ہوں وہ 3 کی 3 ہی ہیں۔ اس کے بعد حرام پنا کرنے کے لیے یہ چیزیں یہ نہیں ہے۔ اور آج کل عام کیا کہتے ہیں جی، یہ کہتے ہیں حلالہ حلالہ حلالہ۔ اچھا یہ عجیب بات ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اسی مہینے کے اندر ساری یہ چیزیں جو ہے نا یہ لے کر آ جاتے ہیں۔ 20 رکعت نہیں ہے، 8 رکعت ہے، لوگوں کو عبادت کرنے سے بھی روکتے ہیں۔ اور ہمارے کچھ لوگ جن کا ویسے دل نہیں کرتا ہے وہ کہتے ہیں یار 8 رکعت ہونی چاہیے، وہ بھی 8 پڑھتے ہیں، سعودیہ والے بھی 8 پڑھتے ہیں، فلانے بھی یہ کرتے ہیں۔ اچھا پورے سعودیہ کی مثال دیتے ہیں، اتنے ہوشیار ہیں، خانہ کعبہ کی نہیں دیتے کیوں؟ وہاں 20 پڑھتے ہیں، کہتے ہیں سعودیہ میں 8 پڑھتے ہیں۔ یہ سعودیہ، بھائی آپ جب بھی سعودیہ گئے ہیں تو آپ سعودیہ میں ادھر ادھر کے جو ہے مرکزوں میں گھومنے گئے ہیں یا خدا کے گھر میں گئے ہیں؟ خانہ کعبہ کی وجہ سے لوگ جاتے ہیں، مسجد نبوی کی وجہ سے جاتے ہیں یا کسی اور وجہ سے جاتے ہیں؟ جس وجہ سے آپ جاتے ہیں ان دونوں جگہ پہ 20 پڑھائی جاتی ہیں، دونوں جگہ پہ تراویح 20 ہے۔ تو یہ بات اچھی نہیں ہے کہ آپ ایسے موقع پر لوگوں میں انتشار پیدا کریں کہ جی 8 تراویح ہے 20 نہیں ہے۔ جو آپ کو کہے نا اس کو میرے ساتھ آپ بٹھائیں، میرے پاس اس کو لے کر آئیں، اس کو میرے ساتھ بٹھائیں، ہم بیٹھتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا، ثابت کروں گا کہ کتنی ہے اور کتنی نہیں، تو انشاءاللہ وہ دوبارہ آپ کے ساتھ کبھی بھی بحث نہیں کرے گا، کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں کرے گا، کیونکہ خود ساختہ ہے، سارا من گڑت اور من پسند اور نفس پرست ہے۔ نفس پرست اس کو کہتے ہیں جو اپنے نفس کی سنے، اللہ کے حکم کو نہ دیکھیں، نفس کی۔ تو اپنے نفس کی یعنی اس کے حساب سے کہ اب ہم یوں کریں گے تو یوں، یہ اچھا ہے نہیں، یہ سخت ہے نہیں، یہ تگڑا ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ ہمارے کام کا ٹھیک ہے۔ جیسے عام طور پہ ہمارے اندر بھی ایسے معاملات دیکھنے میں آتے ہیں نا، کسی آدمی کو پتہ نا شرعی طور پہ میں مضبوط ہوں تو وہ پھر سامنے والے کو کہتا ہے شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے، اور پتہ ہو کہ یار شریعت میں مجھے رگڑا لگ جائے گا، پھر کہتے ہیں نا بھائی جرگہ بکو جرگہ کریں گے یا یہ کریں گے، پھر شریعت کی طرف نہیں آتے۔ بہت ہوشیار، یہ ہوشیاری پن جتنا بھی ہے یہ معاملات میں مسلمان بھی خوب جانتے ہیں اور جو نفس پرست ہیں وہ بھی خوب جانتے ہیں عبادات کے اندر۔ تو اس لیے تراویح 20 رکعت ہی ہے، ٹھیک ہے، سنت مؤکدہ ہے، پڑھنا مستقل ایک عبادت ہے، مستقل ایک سنت ہے۔ صحابہ کرام نے اس پر مواظبت کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات موجود ہیں، تو اس لیے کسی کی باتوں میں آ کر خواہ مخواہ جو ہے اس عبادت سے پیچھے ہٹنا یہ درست عمل نہیں ہے۔ شیطان، کیونکہ شیطان الجن جو ہے نا وہ بند ہے، انسانوں کی شکل کے جو شیطان ہے وہ کھلے ہوئے ہیں، روکتے ہیں لوگوں کو 20 رکعت سے زیادہ قرآن پڑھنے سے اور تلاوت کرنے سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق سے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکنے والی ہو، ایسی بلاؤں سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی حفاظت فرمائے۔ سمجھیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بے پناہ اجر و ثواب کی راہوں کو کھولتے ہوئے اپنی رضا کے پروانے عام کر دیتے ہیں، عام کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا اور انسانوں کے اعمال پر نگہبان بنایا، ان کو نگران بنایا۔ انسان جو عمل بھی کرتے ہیں فرشتے اس عمل کے مطابق اس کو اجر دیتے ہیں، لیکن جب روزے دار روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجر کے لیے فرشتوں کو نہیں رکھا، روزے دار کے اجر کے لیے فرشتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم خود اس روزے دار کو اس کا اجر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے جو بارش برساتے ہیں نا، اس بارش کا بھی حساب ہے، ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو
اجر روزے کا رکھا ہے وہ فرشتوں کی گنتی سے اور فرشتوں کے تعدد سے بہت زیادہ ہے. یعنی جتنی اس کی ذات بڑی ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر بڑا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. ہم نماز پڑھتے ہیں، دیکھیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یعنی آپ نے سب سے پہلے رب العالمین، عالم کا نہیں عالمین کا رب، اس کی تعریف کی ہے. یعنی سب سے پہلے آپ نے الہیات کو بیان کیا ہے اور جتنی بھی تعریف کی اقسام تھی ان کو اللہ رب العزت کے لیے ثابت کیا. الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمت ہے، رحمت یہ الرحمن سے ظاہر ہوتی ہے. لیکن رحمت کہتے کس کو ہیں یہ ہم لوگ نہیں جانتے. عام طور پہ ہم انسان جو ہے اس بات کو نہیں جانتے کہ رحمت کیا ہے. آپ دیکھیں کہ میں اس وقت ہر بیماری سے بچا ہوا ہوں. مجھ کو 2 آنکھیں ہیں اور دونوں سے نظر آ رہا ہے، 2 کان ہیں دونوں سے سن رہا ہوں، زبان ہے بول سکتا ہوں، دماغ ہے سوچ سکتا ہوں، وجود ہے حرکت کے اندر ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے. اس کا نام ہے اللہ کی رحمت. تو جب ہم کہتے ہیں کہ تجھ پہ اللہ کی رحمت ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہر بیماری سے بچائے. من انواع الآفات، تخلیص من انواع الآفات یعنی آفات کی جتنی بھی اقسام ہیں ان سے خلاصی، بچا ہوا ہونا، اس کا نام رحمت ہے. دوسرا رحمت کہتے ہیں کہ ایصال الخیرات الی اصحاب الحاجات، یعنی جو لوگ ضرورت مند ہیں ان تک ان کی ضرورتوں کو اہل خیر سے اٹھا کر پہنچانا، اس کا نام رحمت ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے. یعنی یہ کام تو اللہ کا ہے لیکن اللہ لیتا اپنے بندے سے ہے. یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے یہ. کسی کو افطاری کرانا، مسافر پر خوش ہونا، مہمان پر خوش ہونا، اس کی قدر کرنا، یہ ایسے ہے جیسے آپ نے اللہ رب العزت کی قدر کی. کتنی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. مالک یوم الدین میں قیامت کا ذکر ہے کہ فیصلے کے دن کا مالک اللہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. انسان کی دنیا میں بندگی کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عزت کو بیان کرنا اور اپنی عاجزی، ذلت اور انکساری کا اعتراف کرنا. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ بات ہے کہ یا اللہ تعریفیں ساری تیری ہیں، فیصلے کے دن کا مالک بھی تو ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ سب ماننے کے بعد یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ اللہ عزتیں جتنی بھی ہیں وہ سب تیرے لیے ہیں اور ذلتیں جتنی بھی ہیں یا اللہ وہ میرے اندر ہیں. اللہ تعالیٰ کی عزت کو، اس کی بڑائی کو بیان کرنا. اہدنا الصراط المستقیم. جب عزت کو اس کے لیے مانا تو اس سے ان لوگوں کے راستے کو ماننا جو نبوت نے اپنی امت کو راستے بتائے. تو سورہ فاتحہ کے اندر 4 چیزیں آ گئی: الہیات، نمبر 2 قیامت، نمبر 3 نبوت، اور نمبر 4 اللہ تعالیٰ کی عزت اور اپنی ذلت. یہ 4 چیزیں پورے قرآن کا نچوڑ بھی ہیں.
ہم فاتحہ کے اندر جب پڑھتے ہیں تو ان چیزوں کا اقرار کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ اکبر اس کی کبریائی کے ساتھ رکوع میں گر جاتے ہیں۔ اب رکوع میں گر گئے تو رکوع میں ہم نے کہا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، میرا رب پاک ہے جو کہ العظیم ایک بڑے عرش والا ہے۔ العظیم سے اللہ کی عظمت کو بیان نہیں کیا ہے، العظیم سے اللہ کے عرش کی عظمت کو بیان کیا ہے، اللہ کے عرش کی عظمت کو بیان کیا کہ اللہ کے عرش کی عظمت کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، کوئی چیز کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس سے اللہ کی عظمت کو بیان کیا جا سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کے عرش کی عظمت کو بیان کیا کہ عرش کی عظمت کو سمجھو گے تو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ اللہ کی عظمت کیا ہے۔ سبحان ربی العظیم، وہ ذات پاک ہے جو بڑے عرش والا ہے۔ عرش کی عظمت کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک فرشتہ جس کو اللہ کے عرش کے ایک پائے سے دوسرے پائے تک آنے میں 3000 سال کی مسافت لگتی ہے، 3000 سال لگتے ہیں۔ فرشتہ اللہ کے عرش کے ایک پائے سے دوسرے پائے تک آتا ہے، اور بعض روایات میں عرش کے جو پائے ہیں وہ 12 ہیں، اور اگر آپ عام طور پہ سوچیں جیسے 4 پاوے 4 پائی کے ہوتے ہیں تو اس طور پر بھی 12,000 سال صرف ایک فرشتے کو اللہ کے عرش کا چکر لگانے میں لگ جاتے ہیں، 12,000 سال۔ تو اللہ کے عرش کی عظمت العظیم اتنی ہے کہ ایک فرشتہ 12 سال میں اس کے عرش کا چکر لگاتا ہے تو اس کو 12,000 سال لگتے ہیں، 12,000 سال۔ اور اللہ کی عظمت کو اگر جانچنا ہے تو اللہ کے عرش سے اللہ کی عظمت کو یوں پہچانو کہ اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے اور اللہ کی عظمت اس عرش کے مقابلے میں ایسے ہے، اور یہ عرش اللہ کی عظمت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سمندر کا ایک قطرہ، سمندر کا ایک قطرہ۔ تو اللہ کی عظمت سمندر کی مانند ہے، اور اس سمندر کا ایک قطرہ یہ عرش ہے جس کے اطراف کا چکر لگانے میں ایک فرشتے کو 12,000 سال لگتے۔ تو ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم۔ جب ہم نے یہ کہا اس کے بعد ہم کھڑے ہوئے تو ہم نے ایک روایت توڑ دی، اللہ اکبر کہہ کے داخل ہوئے، اللہ اکبر کہہ کے منتقل ہوئے رکوع میں، لیکن اب اللہ اکبر کہہ کر نہیں اٹھے، اب سمی اللہ لمن حمیدہ کہا۔ پوری نماز نے دستور حیات بھی سکھایا ہے۔ سمی اللہ لمن حمیدہ جب کہا تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ سے کچھ لے لو، اپنی ضرورتوں کو اللہ سے پورا کروانا چاہتے ہو تو سمی اللہ لمن حمیدہ بتا رہا ہے جو چیز اپنے لیے چاہیے اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگو، اللہ تمہیں بھی دے دے گا۔ سمجھ نہیں آئی؟ سمی اللہ لمن حمیدہ میں بندہ اپنا نہیں دوسرے کی حمد کو بیان کر رہا ہے۔ سمی اللہ لمن حمیدہ، اللہ تعالیٰ نے وہ سن لیا، قبول کر لیا جس نے اس کی حمد کی، جس نے اس کی ثنا کی۔ تو اس میں بندہ دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، اور یہ پیغام ہے کہ اگر تمہیں اپنے لیے کچھ چاہیے اس کو مسلمان بھائی کے لیے مانگو، خدا تمہیں بھی دے دے گا۔ اب اس سے جب ہم سجدے کی طرف چلے گئے تو رکوع ایک ہے، سجدے 2 کیوں ہیں؟ سجدے 2 کیوں ہیں؟ ہم سجدے میں بیان کیا کرتے ہیں؟ سجدے سے ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ہمیں کیا سمجھایا گیا ہے؟ 2 سجدے، ایک سے اللہ کا ازل سے ہونا اس کا اقرار ہے، اور دوسرا سجدہ جو ہے اللہ کے ابد تک ہونے کا اقرار ہے۔ ازل سے ابد تک یہ 2 سجدے ہیں۔
یہ جو درمیان کا وقفہ ہے نا، یہ اس دنیا کا وجود جو ہے اس کا ثبوت ہے۔ درمیان کا جو ہم اٹھے اور واپس گئے، یہ دنیا کے وجود کا ثبوت ہے بس۔ یعنی اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے، ازل پہلے ہے، ابد بعد میں ہے، اس کے درمیان میں دنیا ہے، اور اللہ کی ذات ازل سے ہے، ابد تک رہے گی، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس بات کا اقرار ہمارے دونوں سجدوں کے اندر ہے۔ جب پہلا سجدہ کرتے ہیں اس کے ازل کا اقرار کرتے ہیں، اور دوسرا سجدہ کر کے اس کے ابد کا اقرار کر کے کہتے ہیں یا اللہ تیری کوئی ابتدا نہیں ہے، اور دوسرا سجدہ کر کے بتاتے ہیں تیری کوئی انتہا بھی نہیں ہے۔ سجدے کا یہ مطلب۔ اب ہم اس طور پہ ایک نماز میں اللہ کے حضور بیٹھے ہیں، اور اس رمضان المبارک کے اس پہلے عشرے میں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بندوں کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر قدم رکھا، تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا آمین۔ پھر آپ نے قدم رکھا، فرمایا آمین۔ پھر قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف واقعہ ایک فعل کیا ہے جو اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا۔ آپ نے پہلی سیڑھی پر ممبر کے پاؤں رکھا تو آمین کہا، دوسری پہ رکھا تو آمین کہا، تیسری پہ رکھا تو آمین کہا۔ صحابہ نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ہلاک ہو وہ شخص، ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، ایسا شخص ہلاک ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ ہلاک ہو وہ شخص جس کو اس کے ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں ملے ہوں اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا ہو، ماں باپ کی خدمت نہ کی ہو، ایسا شخص بھی ہلاک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تیسری بار فرمایا یا رسول اللہ ہلاک ہو وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہو اور اس مہینے میں اس نے اللہ کو راضی نہ کر سکا ہو، اپنی مغفرت اور بخشش نہ کرا سکا ہو، ایسا شخص ہلاک ہو۔ آپ نے فرمایا آمین۔ یہ سوچو صرف جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں جو رسول ہیں ان رسولوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور انسان رسولوں میں جو انسان رسولوں کے سردار ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو فرشتہ رسول جو سردار ہے وہ بد دعا کر رہا ہے، اور انسان رسول جو سردار ہے سارے رسولوں کا وہ اس پر آمین کہہ رہا ہے۔ اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہے؟ اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ ایک رسول بد دعا کر رہا ہے اور ایک اس پر آمین کہہ رہا ہے۔ اور یہ مولانا طارق جمیل کو بھی جواب ہے، وہ کہتے ہیں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کبھی بد دعا نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ یہ دین ہے، یہ کیا ہے؟ ہلاک ہو جائے وہ، ہلاک ہو جائے وہ، ہلاک ہو جائے، یہ بد دعا ہے اور کیا ہے؟ لیکن آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر سے اسلام و ایمان کے لیے برسر پیکار ہونا، لڑنا جھگڑنا، یہ آپ کو اخلاق نظر نہیں آیا؟ صرف کھانے پینے والی، لوگ عزت کریں، ہاتھ چومیں، گلے لگائیں، یہ والا اخلاق نظر آیا؟ باقی جہاں سختی ہو یہ والا اخلاق آپ کو سمجھ نہیں آیا، اور اپنی طرف سے من گھڑت باتیں مارتے ہیں، یہاں سے وہاں سے ایران توران کی مارتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں اللہ کے ہاں سے مغفرت کے پروانے عام طور پہ دیے جاتے ہیں،
اگر رمضان میں بھی کوئی اللہ سے مغفرت حاصل نہ کر سکا تو وہ اتنا بدبخت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا کا نتیجہ ہے کہ تباہ ہو جائے اور ہلاک ہو جائے جو اس رمضان میں بھی اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتا۔ حضور کہتے ہیں ایسا شخص تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اس لیے اپنے آپ کو نبی کی بد دعا سے بھی بچاؤ، جبرائیل امین کی بد دعا سے بھی بچاؤ، اور اس ماہ مبارک کی قدر کرنے والے ہو جاؤ۔ اس کی قدر کرو اور اس کی عظمت کو سمجھو، اس کی برکتوں کو سمجھو، اور اس ماہ مبارک میں جتنا کثیر تعداد میں قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہو کرو، اور خدا کے لیے کہ اپنے روزے کو اس موبائل کی جو ہے وجہ سے برباد نہ کرو۔ ادھر روزہ ہے، روزے کا ٹائم پاس کرنے کے لیے اگر 2.5-3 گھنٹے کی فلم دیکھ رہا ہے تو یہ اس روزے کا کیا فائدہ ہے بھائی؟ یہ کون سا روزہ ہے؟ اور روزے کا ٹائم پاس کرنے کے لیے تو روزہ ٹائم پاس نہیں ہے۔ اگر آپ نے ٹائم پاس سمجھا ہے تو روزہ ٹائم پاس نہیں ہے۔ آرام کرو، سو جاؤ، جاگو، وضو کرو، کم سے کم 1 سپارہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید کی تکمیل کرو، 1 سپارہ روزانہ کم سے کم پڑھو۔ تو میرے بھائیو، اگر آپ ایسا کریں گے اور 1 سپارہ روزانہ پڑھیں گے کم سے کم، اور اس موبائل سے، اس کی غلاظتوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ لوڈو کھیلتے ہیں، لوڈو کھیل رہے ہیں، روزے کا ٹائم پاس کر رہے ہیں، موبائل پہ لوڈو کھیل رہے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ یہ کون سا روزہ ہے یار؟ لوڈو کھیل کے تو روزے کا ٹائم پاس کر رہا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھو، مسجد میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو، یوں وقت کو پاس کرو۔ اس طرح سے اپنے روزے کی ٹائمنگ کو پورا کرو کہ تم اللہ کی یاد میں رہے ہو۔ موبائل سے اپنے آپ کو دور رکھو، موبائل سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کم سے کم بس رمضان کے مہینے کے اندر تو اس موبائل کو جو ہے، اس سے کسی سے رابطہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے فون اٹھایا، باقی اس موبائل کو جو ہے اس کو استعمال نہ کرو۔ فلمیں، ڈرامے، واہیات، فیس بک اٹھایا، لڑکی کی تصویر، مرد کی تصویر، بے واہیات قسم کی فحش تصویریں، ان کے اوپر نظر پڑنا، یہ کہاں کا روزہ ہے؟ یہ کوئی روزہ نہیں۔ اپنے آپ کو بچاؤ۔ آپ اس بات کا تصور نہیں کر سکتے کہ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے، عورت کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے۔ صلاح الدین ایوبی جو ہے فتح پہ فتح کر رہا ہے، فتح پہ فتح کر رہا ہے۔ دنیا کا کفر صلاح الدین ایوبی سے لرز رہا ہے۔ عیسائی پادری، عیسائی جرنلسٹ، عیسائی جرنیل صلاح الدین ایوبی کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی نے دیکھا فوج میں کمزوری آ گئی ہے۔ کمزوری کیسے آ گئی؟ کیسے کمزوری آ گئی؟ علی بن سفیان کو بھیجا، پتہ کراؤ۔ پتہ نہیں کیسے کمزوری آ گئی۔ یار یہ تو ایمان سے تھے، مضبوط تھے، کیسے کیا ہوا کہ ایک دم اللہ کی مدد اور نصرت اٹھا دی گئی، ختم کر دی گئی؟ کوئی عمل تو ایسا ہوگا جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی آئی ہے۔ عیسائیوں نے کیا کیا اس زمانے میں؟ تصویریں اور موبائل یہ تو تھے نہیں، تو ایک کاغذ لے کے نا اس پر عورت کا خاکہ تراشا، پینسل سے عورت بنائی، اور اس کے یہ جو اعضائے مخصوصہ ہیں یہ بنا دیے، اس پہ ننگے کر کے بنائے پینسل سے، اور اس کو مجاہدین کے خیموں میں پھینک دیا ایسے۔ اب مجاہدین ان کو دیکھتے یہ کیا ہے یار، یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو۔ اللہ کی مدد اٹھ گئی۔ صلاح الدین ایوبی شکست پہ شکست کھا رہا ہے، شکست پہ شکست کھا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا دورہ کروں گا، خیموں کا دورہ کیا،
جب یہ واہیات قسم کے پینسل سے بنے عورتوں کے فوٹو ملے، ایوبی نے دیکھے اور مجاہدین کو جمع کر کے خطبہ دیا اور ان کو کہا ظالموں، ان واہیات فوٹوؤں کے لیے تم اللہ کی عظمت کو بھلا بیٹھے ہو، ان واہیات تصویروں کے لیے تم اللہ تعالیٰ کے اس مقام کو، اس کی اہمیت کو اپنے دلوں سے نکال بیٹھے ہو۔ یہ عورتیں کیا یہ جنت کی حوروں کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ کیا یہ عورتیں تمہیں اللہ کی عظمت سے پیچھے ہٹا سکتی ہیں؟ کیسا تمہارا ایمان ہے؟ اس طرح کر کے ایوبی نے ان لوگوں کو ایمان کے حقیقی معنی جب بتائے اور وہ توبہ تائب ہوئے، اور پھر فتح پہ فتح، اللہ کی نصرت واپس آ گئی۔ ایک خاکے سے کتنا اثر پڑتا ہے، وہ خاکہ تھا، اب تو پوری ویڈیو ہے بھائی، اب تو خاکہ نہیں ہے، ویڈیو ہے۔ ابھی تو مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کے بھی فلم دیکھ رہا ہو تو دیکھ دے سامنے دروازے سے کوئی آیا، چل بھائی ایک انگلی کے ٹچ پہ تو یوں کیا، وہ سائڈ ہٹ گئی، کوئی اور آ گئی۔ حضرت حسین نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ پاک وہ نہیں ہے جس کی مجلس پاک ہو۔ میں مجلس میں ہوں، یہاں بیٹھا ہوں، سب کے سامنے بزرگ ہوں، لیکن میری تنہائی کتنی واہیات ہے، کتنی فحش ہے، وہ میرا رب جانتا ہے۔ آپ کی تنہائی کتنی واہیات ہے، فحش ہے، آپ کا اللہ جانتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پاک وہ نہیں ہے جس کی مجلس پاک ہو، پاک وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ اپنی تنہائیوں کو پاک کرو، تنہائیوں کو۔ یہ جو نوجوان نسل یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم ہی سب کچھ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تجھے قبض ہو جائے، پیشاب بند ہو جائے تو تو اپنے آپ کو اس لمحے کو ذرا کیمرے میں قید کر کے رکھ کہ تیری کیا کیفیت ہوتی ہے، تو کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہ وہ چیز ہے جو آپ کو تباہی کی طرف، تباہی کے دہانے پہ لے کے آ رہی ہے۔ چاہے کوئی مولوی ہے، طالب علم ہے، غیر طالب علم ہے، سب تباہی کے دہانے پہ اس موبائل کی وجہ سے آ رہے ہیں، اس میں واہیات دیکھ رہے ہیں۔ اور کفر نے ہمارے لیے جس چیز سے ہمیں گمراہ کیا ہے، ہمیشہ وہ عورت ہے، یہ یاد رکھنا، عورت کے ذریعے سے گمراہ کیا ہے۔ بلم باورا موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک آدمی ہے، مستجاب الدعوات ہے، جو دعا کرتا ہے اللہ قبول کرتے ہیں، مستجاب الدعوات کا معنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کے آ رہے ہیں جہاد کے لیے، قوم والے بلم باورا کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرو، تو مستجاب الدعوات ہے، تو بد دعا کرے گا تو موسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہار جائے گا۔ تو بلم باورا نے کہا نہیں نہیں، میں تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا، وہ تو اللہ کے نبی ہے، نہیں 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 آپ کرو کرو نہیں۔ بالآخر بلم باورا کو انہوں نے عورت کے ذریعے سے لالچ دے کے گمراہ کر دیا، عورت کو بلم باورا کے حوالے کر دیا۔ اب وہ بلم باورا نے اس عورت سے تو منہ کالا کر لیا اور لوگوں کی بات مان گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنے کے لیے ایک چھوٹی اونچائی والی جگہ پہ بیٹھ گیا۔ بد دعا موسیٰ علیہ السلام کے لیے کرتا تھا اور ہوتی اپنی قوم کے لیے تھی۔ اللہ نے زبان پھیر دی، زبان باہر آ رہی، اللہ تعالیٰ کی عذاب کی پکڑ میں آ گیا۔ جب آیا تو لوگوں کو کہا میں تو برباد ہو گیا ہوں، لیکن تمہیں ایک چیز بتا رہا ہوں، اگر موسیٰ علیہ السلام کو تباہ کرنا چاہتے ہو، اس کے لشکر کو تباہ کرنا چاہتے ہو، تو موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے راستے میں عورتوں کو، دوشیزہ لڑکیوں کو کھڑا کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام کا لشکری ایک بھی اگر ان کے ساتھ منہ کالا کرے گا تو موسیٰ علیہ السلام کا لشکر شکست کھا جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، پوتیوں کو بناؤ سنگار کر کے اور موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے راستے میں کھڑا کر دیا۔ اب کھڑی ہیں ایسے، اب موسیٰ علیہ السلام کا لشکر آ گیا، اور لشکر میں سے ایک لشکری نے، ایک بندے نے ایک عورت سے منہ کالا کر لیا، اور اللہ کی ایسی ناراضگی آئی کہ اسی وقت طاعون کی بیماری لگی، اور موسیٰ علیہ السلام کے اس ایک سپاہی سے سب کو وہ
پھیل گئی اور پورا لشکر تباہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کو شکست ہو گئی۔ ایک عورت پورے لشکر کو ہراتی ہے، ایک عورت۔ اور ہمیں تو عورت کا غلام بنا کے رکھ دیا ہے، ہمیں تو عورت کا غلام بنا کے رکھ دیا ہے۔ لیکن جس نے اپنے آپ کو بچایا اس کے لیے انعام بھی بہت بڑا ہے۔ ایک مدرسے کے طالب علم کا واقعہ ہے، غالباً دارالعلوم دیوبند کے مدرسے کا طالب علم تھا، خوبصورت حسین تھا۔ تو اس زمانے میں نا مدارس کے لیے یہ وظیفہ لینے کے لیے لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے، بالٹی ہوتی تھی، پورے محلے کا سالن ایک بالٹی میں۔ تو اس طرح وہ عورت جو کوئی لڑکی اس پر فریفتہ ہو گئی۔ طالب علم تھا لیکن اللہ والا تھا، نیک آدمی تھا۔ تو اس نے اس کو پھانس لیا، گھر پہ اندر بلا کے بند کر دیا کہ اب تو اگر خواہش پوری نہیں کرے گا میری تو میں شور شرابہ کروں گی، ویسے بھی تجھے ماریں گے، تیری خیر نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں یہی کام کرتا ہوں، لیکن مجھے ابھی پیشاب آیا ہے، پیشاب تو کرنے دے۔ لیٹرین میں گیا، پاخانہ کیا اور وہ نکال کے سارا اپنے جسم پہ لگا دیا، جسم پہ لگا دیا، اور اسی حالت میں باہر آیا۔ اس عورت نے دیکھا بدبو، اس نے کہا چل نکل ادھر سے، نکال دیا۔ صرف اپنے آپ کو عورت کے فتنے سے، زنا سے بچانے کے لیے اپنے جسم پر پخانہ لگایا، فوراً بھاگ کے گیا، جا کے نہایا، اپنے آپ کو صاف کیا۔ اب کلاس میں بیٹھا ہے، کلاس مہک رہی ہے، مسجد میں کھڑا ہوتا ہے، مسجد مہک رہی ہے۔ استاد کہتے ہیں کس نے خوشبو لگائی ہے، کس نے خوشبو لگائی ہے؟ کہتے ہیں کسی نے نہیں لگائی۔ جب اس کے قریب والے کہتے ہیں استاد جی اس نے لگائی ہے۔ تو نے لگائی ہے؟ تو تو بڑا ہے، کہاں سے لایا یہ خوشبو؟ استاد جی میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی، کوئی نہیں لگائی، کوئی نہیں لگائی، کوئی نہیں لگا۔ بالآخر پتہ لگا کہ اللہ کے خوف سے اپنے جسم پر پخانہ لگانے والے کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا خوشبودار کر دیا، اس دن کے بعد مرتے دم تک اس کے جسم سے خوشبو آتی رہی۔ کیونکہ اللہ کا خوف بہت بڑی چیز ہے، اللہ کا خوف بڑی عظیم چیز ہے۔ ہم تو زنا کے لیے راستے ڈھونڈتے ہیں، وہ زنا سے بچنے کے لیے راستہ ڈھونڈا ہے۔ مسلمان وہ تھے بھائی، وہ جاپان کے اندر مشہور ہوا نا کہ ایک شخص ایک کمپنی میں کام کر رہا ہے، وہاں پر جاپانی عورت بھی تھی۔ تو اس نے کہا یہ کیا ہے، تم جو ہے ایک مہینہ جو ہے صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھتے ہو، بھوکے پیاسے رہتے ہو، اس کا کیا مطلب ہے، یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارا یہ رمضان میں روزوں کا جو مہینہ ہے، رمضان کا یہ مہینہ ہے، اور اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بھوکے رہتے ہیں، بلکہ ناپ تول میں کمی نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور کسی سے فراڈ نہیں کرتے، یہ ساری پابندیاں اس میں ہیں۔ تو وہ جاپانی عورت نے کہا، اس نے کہا کہ تم لوگوں کا دین تو بہت اچھا ہے، یہ جو پابندیاں تم کو ایک مہینہ ہے، ہمارے کو تو پورا سال ہے، ہمیں تو پورا سال ہے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ رمضان کی پابندیاں، جھوٹ نہیں بولنا ہے، رمضان ختم تو جھوٹ شروع۔ نہیں نہیں نہیں، یہ ایمان کی پابندیاں ہیں، یہ اسلام کی پابندیاں ہیں، اللہ کو ماننے کی پابندیاں ہیں۔ تو جاپانی عورت نے کہا تمہارا تو کام بڑا آسان ہے، ایک مہینہ پابندی کرتے ہو، ہم لوگوں کو تو پورا سال جو ہے جھوٹ پہ پابندی ہے، ناپ تول میں پابندی، ہم کو تو پورا 12 مہینے اس کی جو ہے نا یہ کرنا پڑتا ہے، آپ کو سال میں صرف ایک مہینہ، ہم لوگوں کا تو دین بڑا مشکل ہے، تمہارا تو آسان ہے۔ تو میرے بھائیو، کفر نے ہم سے دین لیا، ہم سے یہ جتنا وقار ہے، جتنی عظمت کی باتیں ہیں، یہ کفر نے ہم سے لیے، اور ہم نے کفر کو کفر سے لیے، ہمارے لوگ جو ہے ان سے متاثر ہوئے، لیکن اہل ایمان سے انہوں نے یہ ساری چیزیں لی ہیں۔ آج ہم
اگر اپنے حقیقی ایمان پر واپس آ جائیں گے ہمارے دونوں جہان سنور جائیں گے، اگر نہیں آئیں گے تو یاد رکھنا کہ ایک دن ہم نے چلا جانا ہے، اور پھر اگلا حساب کتاب وہ بہت سختی کا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قدر دان اور اس مہینے کی قدر کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمتیں، جو مرحومین دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، میرے والد صاحب کی مغفرت فرمائے، آپ کے جتنے عزیز اقارب بھائی بہن والد والدین میں سے دنیا سے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی وجہ سے سب کی مغفرت فرمائے، سب کے آخرت کی تمام منزلوں کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ وما علینا